اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ اور قتال حرام ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس ہے۔ محرم کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے محرم کے معنی معظم اور عظمت والے مہینے کے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں عظمت اور حرمت کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوع بھی اس زمانے کی عظمت اور فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ محرم الحرام کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ اس تعلق سے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن بھی بہت معظم ہے۔ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور 10 محرم کے دن ہی ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو بھی 10 محرم کے دن پیدا کیا گیا۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور 10 محرم کے دن ہی فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ 10 محرم کے دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ 10 محرم کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ 10 محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی۔ 10 محرم کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور آسمان سے بارش ہوئی۔ 10 محرم کے دن ہی قیامت آئے گی۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ 10 محرم کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا۔ 10 محرم کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑی پر ٹھہری۔ 10 محرم کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھا لیا گیا۔ محترم عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔